بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان لڑکی کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے ایک عیسائی لڑکے سے مدد مانگی تو وہ عیسائی لڑکا اسے زبردستی ویرانے میں لے گیا اور جیسے ہی اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ایسا کیا ہوا کہ وہ لڑکا چیخیں مارتا ہوا بھاگ نکلا۔ بھائی، اللہ تعالیٰ کو میں زیادہ پسند ہوں یا پھر وہ عیسائی؟ اس کا سوال سن کر میں نے ایک لمحے کے لیے غور کیا، پھر کہہ دیا کہ یقیناً کلمہ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوں گے۔ میرا جواب سن کر وہ کچھ دیر سوچنے لگا، پھر میں نے اس سے پوچھا تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میرا ایک دوست محمد حسن اور ہمارا ایک عیسائی دوست جس کا نام عاتق مسیح تھا، وہ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے کہ اسی دوران حسن بھائی نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ حسن بھائی کو ہسپتال لے کے چلتے ہیں، ان کی دوا وغیرہ خریدتے ہیں، جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی تو ان کو ان کے گھر لے جائیں گے اور ہم اپنے گھروں کو جائیں گے۔ میں، عاتق مسیح اور حسن بھائی اسپتال گئے۔ جب ہم لوگوں نے ایمرجنسی میں چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ حسن بھائی کو گردے کی وجہ سے درد ہے، اس لیے انہیں کچھ ٹائم کے لیے ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا اور انہیں ایک ڈرپ لگائی جائے گی۔ ہمارے پاس ڈاکٹر کی بات ماننے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم نے حسن بھائی کے درد کی شدت کو دیکھتے ہوئے بنا کسی تاخیر کے ڈاکٹر کی بات مان لی۔ حسن بھائی کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ہم دونوں دوست باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کے اور گپ شپ کرنے لگے۔ حسن بھائی کے پاس ایک موبائل رکھ دیا گیا تاکہ وہ ضرورت کے وقت ہمیں کال کر لیں۔ میں اور عاتق مسیح باہر گراؤنڈ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک بھیک مانگنے والی لڑکی ہمارے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے اور عاتق مسیح سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھیک مانگنا شروع کی۔ میں نے بھیک دینے سے منع کر دیا، لیکن عاتق بھائی نے اس کی مدد کرنا چاہی۔ عاتق بھائی کیونکہ عیسائی تھے اور میرا یہ نظریہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ قریب سے نہیں جانتے، اس لیے میں نے انہیں بتایا کہ ان لوگوں نے مجبور لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کئی گڑ نکال رکھے ہوتے ہیں، یہ حقدار نہیں ہے اسے بھیک نہ دینا۔ میری بات سن کر عاتق کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر میری بات پر عمل کرنے کی بجائے اپنی بات پر قائم رہا، لیکن اس نے لڑکی کو آزمانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں بغیر کسی لالچ کے تمہاری مدد نہیں کروں گا، مدد کے بدلے میں کچھ دیر کے لیے تمہیں میرے پاس تنہائی میں آنا ہوگا تاکہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکوں۔ لڑکی نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور آگے بڑھ کر مزید لوگوں سے بھیک مانگنے لگی۔ میں نے اپنی بات پر مہر لگاتے ہوئے عاتق بھائی سے کہا اگر وہ مجبور ہوتی تو آپ کی بات ضرور مان جاتی، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ بھی کئی اور آپشن موجود تھے، اس لیے وہ اور لوگوں سے بھیک مانگنے کا فیصلہ کر لیا اور آگے چلی گئی۔ اگر وہ ضرورت مند ہوتی تو آپ کی بات مان جاتی۔ بظاہر عاتق بھائی بھی مجھ سے متفق نظر آئے، لیکن میری بات اس وقت غلط ثابت ہو گئی جب وہ لڑکی تقریباً 20 منٹ بعد پھر واپس لوٹ کر آ گئی۔ اس نے عاتق بھائی سے کہا کہ مجھے آپ کی بات منظور ہے، تو عاتق بھائی اٹھ کر اس کے ساتھ چلے گئے۔ میں وہیں اکیلا بیٹھا ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد عاتق بھائی واپس آئے تو رو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی سوچ کا زاویہ بدل دو۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ ان کو وہاں کسی لڑکے نے مارا ہے یا ان کی کوئی لڑائی ہوئی ہے، لیکن جب ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لڑکی کو لے کر اپنی جنسی ہوس مٹانے کے لیے گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اسے لے کر ایک ویران جگہ پر پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہی ہو، اس نے بتایا کہ میری ماں شوگر کی مریض ہے، اس کے پاؤں میں شوگر پڑ چکی ہے، میرے پاس ان کی پٹی چینج کرنے کے بھی پیسے نہیں، تقریباً 10 دن سے میں نے ان کو وہ پٹی لگا رکھی ہے جو اب ان کے ماس میں دھس چکی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں ان کی پٹی تبدیل کروا دوں۔ پچھلے 10 دنوں سے بھیک مانگ کر میں بمشکل اتنا ہی جمع کر پاتی ہوں جس سے اپنی والدہ کے لیے روٹی اور دوا خرید سکوں۔ آج مجھے بہت مشکل پیش آئی تو میں نے آپ کی بات ماننے کا فیصلہ کیا، لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ میرے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ ہے جو اس وقت میرے پاس ہے، اگر آپ اسے خریدنا چاہیں تو مجھے کچھ ہدیہ دے کر آپ وہ لے لیں، میرا آج کا دن گزر جائے گا
اور کل को پھر مجھے مجبوری بنی تو میں آپ کو اپنا جسم دے دوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مشکلیں آسان کر دی تو شاید میں اور آپ دونوں یہ گناہ کرنے سے بچ جائیں۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ قرآن پاک کا نسخہ کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ اس وقت میرے پاس ہے اور میں نے اس کو ایک لحاف میں لپیٹ کر اپنے سینے سے باندھ رکھا ہے۔ تو نہ جانے کیوں میرا دل نرم پڑ گیا اور مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے وہ قرآن پاک اس سے لے کر دیکھا۔ میں اس کو چھو تو نہیں سکا لیکن اپنی جیب میں جو کچھ موجود تھا اس لڑکی کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور کہہ دیا کہ آئندہ کے بعد جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو لے لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو زندہ رکھیں اور ان کی پٹی اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست میں کروں گا اور محنت مزدوری کر کے کما لیا کرنا۔ اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ان کی دوا خرید دوں گا، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی۔ میں نے اس کا جسم نہ لیا۔ وہ مجھے لاکھوں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کا پتہ معلوم کر لیا ہے اور انشاءاللہ آج کے بعد اپنی بات کے مطابق اس کی والدہ کے لیے پٹی اور روٹی کا انتظام ضرور کروں گا۔ عاتق کی بات سن کر میں ایک بار پھر اس پر چڑھ دوڑا اور اس کو بتایا کہ اس لڑکی نے تمہیں باتوں کی جال میں پھانس لیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بھکاریوں کی باتیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ عاتق نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، یار کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کو سینے سے لگا کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں تو حیران تھا کہ وہ خاتون قرآن پاک پاس ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنا جسم دینے پر کیسے راضی ہو گئی۔ اور خود سوچو قرآن پاک کتنا بڑا محافظ ہے۔ مجھ جیسے شیطان سے قرآن پاک نے اس کی تنہائی میں یوں حفاظت کر لی جیسے کوئی انسان مکھن سے بال نکال لیتا ہے۔ ہم ابھی اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ حسن بھائی کی ٹرپ ختم ہو گئی اور ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ ان کی طبیعت سنبھل گئی تو ہم اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ اس واقعے کے بعد مجھ میں اور عاتق مسیح میں تھوڑی بہت دوری ہونے لگی جو بعد میں مکمل طور پر رابطہ ختم ہونے پر ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد عاتق ہم سے مکمل طور پر کٹ گیا اور پتہ نہیں کراچی میں کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ چاہ کر بھی ہم لوگ اس سے رابطہ نہیں کر پائے، لیکن میرے دل میں یہ چبھن ضرور تھی کہ میں نے اپنے طور پر بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ میں اچھا ہوں یا یہ مسیح ہوگا، تو سب لوگ مجھے یہی جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بطور مسلمان آپ ہی ہوں گے۔ لیکن اپنے اعمال دیکھ کر نہ جانے کیوں میں خود سوچ میں پڑ جاتا ہوں۔ اس کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے اسے بتایا کہ جب سے تم نے اپنی حقیقت کے بارے میں بتایا ہے تب سے میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں۔ اس لیے اب تمہاری بات مکمل ہونے کے بعد میں یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب تم ہو یا پھر وہ مسیح ہے، لیکن میں تم سے اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی بھی انسان سے ایسا سوال کرنے سے پہلے اس کو اپنی حقیقت ضرور بتانا تاکہ وہ یہ بات سوچ سکے کہ اس سے پوچھنے والا خود انسان بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہرحال انسان باقی تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔